مغرب کی نماز کے بعد چند بار آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جس کام کا تصور کر کے آپ یہ درود پاک پڑھیں گے، میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اسی مقصد کے اندر آپ راتوں رات کامیاب ہو جائیں گے۔ فوری طور پر وہ پریشانی آپ کی حل ہو جائے گی۔ یہ کایا پلٹنے والا درود پاک ہے۔ دور حاضر کے اندر ایک مقبول ترین، مفید ترین یہ وظیفہ ہے۔ دور حاضر کا انسان مختلف مسائل، ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ جیسی کیفیات سے دوچار ہے، اور میں آپ کو بتا دوں آج بہت سے لوگ مختلف مصائب کے اندر، پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، اور ایسی پریشانیاں جس کے بارے میں ان کے اپنے ہی تصورات ہیں کہ جس سے بچ نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ محال نظر آتا ہے۔ ایسے دوستوں کے لیے، ایسی ماؤں کے لیے، ایسی خواتین کے لیے یہ درود پاک تیر کی طرح لگتا ہے، اور ایک ہی رات کے اندر جب آپ مغرب کے بعد اس درود پاک کو پڑھیں گے اور رات کو پھر سو جائیں گے، صبح آپ اپنی حالات میں دیکھ لینا، جو تصور کر کے آپ دولت کا تصور کیوں نہیں کر لیتے، آپ کسی پریشانی، کسی مقدمے کے اندر ہیں، اس کا تصور کر کے یہ درود پاک پڑھیں۔ صرف ایک ہی رات کے اندر بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی پریشانی، رشتوں کے اندر بندش کیوں نہیں، کسی کام کے اندر رکاوٹ کیوں نہیں، ایک رات کے اندر وہ حل ہو جاتی ہے۔ اور یہ درود پاک بڑا آسان ہے، اور اس کے بارے میں اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، اور لائک بھی ضرور کیجئے گا، کیونکہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں فوری طور پر قبول ہو جاتا ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر کمی پیشی ہو جائے، سجدے کے اندر، رکوع کے اندر، قیام کے اندر یا وضو کے اندر، کسی جگہ نماز کے اندر کمی پیشی رہ جاتی ہے، ہو سکتا ہے رب کی بارگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن یہ درود پاک ایسی عبادت ہے، ادھر سے بندہ پڑھتا ہے، ادھر سے رب کی بارگاہ میں فوری طور پر قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ رات کو جب سوئیں گے تو آپ اس کے نظارے دیکھیں گے کہ کیسے رب کرم نوازی فرماتا ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں، بہت زیادہ آپ کے اوپر قرضہ ہے، تو پھر آپ 3 دن تک یہ درود پاک پڑھ لیں، اور اگر کوئی اور مسئلہ ہے، آپ کا کوئی اور مقصد ہے، کوئی بندہ جیل کے اندر ہے، کسی مقدمے کے اندر فتح چاہتے ہیں، کاروبار آپ کا نہیں چل رہا، بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر آپ اس درود پاک کا 1 دن کے اندر ہی نظارہ دیکھیں گے، اور کیسی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور کیسی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ یہ درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو پاک اور صاف اور ستھرا فرما دیتا ہے۔ اور جب بندہ یہ درود پاک پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے جس مقصد کے لیے، بشرط ہے کہ وہ تصور میں ہو، وہ خیال میں ہو، وہ ذہن کے اندر بات ہو کہ میں اس مقصد کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہوں، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کر اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ فوری طور پر آپ اس کا نظارہ دیکھیں گے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا فرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں کچھ لوگ بیٹھیں اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ بھیجیں تو یہ مجلس ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن اور قیامت کے روز حسرت کا سبب بنے گی۔ اگرچہ ثواب کے لیے جنت میں چلے جائیں گے، لیکن فرمایا کہ جس مجلس کے اندر حضور کا ذکر ہو جائے، حضور پر درود پاک پڑھا جائے، اللہ کو وہ مجلس، وہ وقت، وہ گھڑی بہت زیادہ پسند ہوتی ہے۔ اور یہ درود پاک تو کایا پلٹنے والا درود پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فوری طور پر بندے کی کایا پلٹ دیتا ہے، حالات اور واقعات بدل جاتے ہیں، فوری طور پر بندہ مقصد کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جہاں سالوں سال سے اس کے مسائل کا سامنا کر رہا ہے، اس کے مسائل حل نہیں ہو رہے، وہیں یہ درود پاک سارے وظیفوں کا سردار یہ وظیفہ ہے۔ اس لیے دوستو اس کو ضرور کیجئے گا۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ نماز مغرب ادا کر لیں، کوشش کریں کہ آپ اسی جگہ بیٹھے رہیں، خواتین ہیں یا مرد ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ جو بھی میری بات کو سن رہا ہے، جس کو کوئی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے یہ درود پاک پڑھنے سے جو بھی مسئلہ مسائل ہوگا آپ کے اوپر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کے اوپر جادو کا مسئلہ ہو، جنات کا مسئلہ ہو، نظر کا مسئلہ ہو، رجت کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے،
درود پاک ایسا وظیفہ ہے جس سے ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے، ہر دکھ اور مصیبت ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ مجھے یہ نہ ہو جائے، مجھے وہ نہ ہو جائے۔ بہت سے عامل آپ کو ڈراتے ہوں گے کہ آپ یہ درود پاک پڑھیں گے تو رجت ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا۔ درود پاک سے کچھ نہیں ہوتا، آپ جب پڑھیں، جس وقت پڑھیں، جتنا پڑھیں، جتنا چاہتے ہیں پڑھیں، انشاءاللہ رب کائنات کا فضل دیکھنا۔ بس آپ نے یہ درود پاک پڑھنے کے بعد ہاتھوں پہ دم کر لینا ہے، چہرے پر پھیر لینے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کر آپ کو جو ترتیب بتاؤں اسی ترتیب کے مطابق دعا کر کے اپنے کام کے لیے جائیں، گھر جائیں، جدھر جانا چاہتے ہیں بس چلے جائیں۔ اور رات کو صرف 3 بار آپ نے یہ درود پاک دوبارہ پڑھنا ہے جب سونے لگیں۔ 3 مرتبہ آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے۔ مغرب کے بعد کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اس کو بھی ذرا توجہ سے سمجھیے گا، اور جس طرح جو ترتیب بتانے لگا ہوں اس کو بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات جو اس وظیفے کے لیے شرط ہے وہ ہے باوضو، بے وضو نہیں پڑھنا۔ اور انشاءاللہ اگر آپ یقین رکھتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر، تو آپ اس درود پاک کو پڑھیں گے تو جنتی پرندے آپ کے لیے آپ بخشش کی دعا کریں گے۔ تو اس سے بڑھ کر انسان کو اور کیا چاہیے؟ آپ کی پریشانیاں حل ہو جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اور ان الفاظ کے کہنے والے کی اللہ تعالیٰ فوری طور پر بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یہ بات کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور صوفیاء کا آزمایا ہوا طریقہ بھی ہے، اور اسی طرح بڑے بڑے عاملین حضرات یہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ جنتی پرندے، اب اندازہ لگائیے کہ جنت کے رہنے والے پرندے ہیں، وہ آپ کے لیے بخشش کی دعا کریں تو رب کائنات ان کی دعا کی برکت سے آپ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ بندے کی بخشش ہو جائے۔ یہ وظائف کا سہارا لیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جب بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر بندہ اپنی زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے، رب دلوں کے راز بھی جانتا ہے، دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ رب کائنات اسی طرح اس بندے کے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کے اس درود پاک کے واقعات ہیں، میں ان کی طرف نہیں جاتا جن لوگوں کو اس درود پاک سے فیض ملا، مشکلیں آسان ہوئی۔ بہت سارا ایک لمبی لائن ہے، ایک لمبا پیج ہے میرے پاس، جو کافی عرصے سے لوگ اس درود پاک سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں قرض سے بھی ان کو نجات ملی، رشتوں کی جو بندش سی، لڑکا آتا تھا تو لڑکی کو پسند نہیں ہوتا تھا، لڑکی پسند کرتی تھی تو لڑکے والوں کو پسند نہیں ہوتا تھا، اور اسی طرح کے معاملات، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے، بہت سارے مشکلات کا سامنا تھا۔ الحمدللہ یہ ایک ہی درود پاک کی برکت سے ہر مشکل ان کی سان ہو جاتی ہے، جو اس درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیتے ہیں اور اپنا ہتھیار بنا لیتے ہیں، اور ہر جگہ یہ ہتھیار چلنے والا ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ نے یہ درود پاک مغرب کی نماز کے ادا کرنے کے فوراً بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ اس کو ایک تسبیح پڑھیں گے، یعنی کہ 100 بار پڑھیں گے۔ اور یہ درود پاک ذرا سمجھیے گا، الحمدللہ علی کل حال وصلی اللہ علی محمد وعلی آل بیتی، صرف اتنا درود پاک ہے۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں، سکرین پر بھی دکھا دیتا ہوں، الحمدللہ علی کل حال وصلی اللہ علی محمد وعلی آل بیتی، بس یہ درود پاک ہے۔ اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رات کو سوتے ہوئے آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کر سینے پہ ہاتھ رکھ کے سو جانا ہے۔ پڑھنے کے بعد ہاتھوں پہ دم کر کے پورے وجود پر پھیر لیں۔ اس کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے کہ باری تعالیٰ میرے جتنے بھی چھوٹے بڑے گناہ ہیں اس کی برکت سے معاف فرما دے اور میری بخشش فرما دے۔ میرا فلاں مسئلہ ہے، اس درود کے صدقے باری تعالیٰ تو غیب سے میرے قرضے کا ادائیگی کا انتظام فرما دے۔ فلاں مسئلہ ہے تو میری وہ فوری طور پر حل فرما دے۔ اس درود کا صدقہ، اپنے حبیب کا صدقہ، آل بیت کا صدقہ، بس اتنا سا کام ہے، چند دن کریں، انشاءاللہ سارے راستے آپ کے لیے صاف ہو جائیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔